मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब आखिरी बस जल्दी से जो बहुत अहम है, आगे लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये कहा, या बुनैया वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और इससे पहले कहा वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज को क्या करना है, पस्त। ये बहुत अहम मसला, बस इसी को बता के बयान खत्म करता हूं। आवाजों को क्या करना है, बोलो पस्त। आजकल नौजवान आदमी का गला उसके कंट्रोल में नहीं, घर में जब बात करेगा चीख चिल्ला के, कहीं भी होगा चीखेगा, बाप के सामने चीखेगा, माँ के सामने चीखेगा, शौहर बीवी के सामने चीखेगा, बीवी शौहर के सामने चीखेगी, सब चीख रहे हैं। जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने घरों में, ये बहुत माहौल हो गया है, पहले हमारे घरों में तमीज का माहौल था। हम जब मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास गए ना, उनकी सोहबत में, तो चंद तलबा थे, थोड़ा सा अमला था, कुछ उलमा थे। हमने वहां देखा यहाँ इतनी खामोशी का माहौल है, कोई ऊंची आवाज से बात ही नहीं करता। ऐसा सुकून मिलता था, ऐसा सुकून। हजरत आया करते थे, आधा घंटा हल्की फुल्की नसीहत की, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सुनने को फोकस कर रहे हैं। फिर जब गए तो बड़े आराम आराम से बात कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में मेरे वालिद साहब आए वहाँ मदरसे में देखने के लिए ना, मैंने उनको बिठाया। वालिद साहब कहते हैं, यार यहाँ वो सुकून है जो हमें मज़ाहिर उलूम में, मेरे वालिद साहब का घर मज़ाहिर उलूम इंडिया में करीब था, वहाँ से शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, ये वो सुकून, ऐसी सकीनत नाजिल हो रही है जो हमें मज़ाहिर उलूम में मिला करती थी। ये वो सुकून है यहाँ। आज घरों का सुकून शार्ट क्यों हो गया, कोई भी तमीज से बात नहीं करता। लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ए मेरे बच्चों, तमीज से बात करो, आवाज को क्या करो। बच्चा जब घर में चीखे, आप उसको मना करें, बेटा आवाज क्या करो, पस्त, आहिस्ता, आराम से। हम इंसान हैं, हम गधे नहीं। क्यों? लुकमान अलैहिस्सलाम ने आगे क्या कहा, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। देखो बेटा, सबसे बुरी आवाज किसकी होती है, गधे की। तो क्या खराबी है गधे की आवाज में? तमीज से बात नहीं करता, बस जब बात करेगा कैसे करेगा, बोलो चीख। गधे की बात गलत नहीं होती, स्टाइल गलत होता है। भाई गधा भी वही बात करता है जो बिल्ली करती है, मुर्गा करता है, मुर्गी करती है। जब बिल्ली को भूख लगती है तो मियाऊ मियाऊ करती है, ऐसा ही है ना, आराम से मियाऊ मियाऊ करती है। गधे को भी जब भूख लगती है आराम से बता दे भाई तू, लेकिन गधा क्या करता है, नहीं आराम से नहीं, तमीज से नहीं। गधा पहले पूरे प्रेशर से हवा अंदर लेके जाएगा, हवा पूरे प्रेशर से, एकदम प्रेशर के साथ निकालेगा, फिर आगे ले गए, फिर पूरे प्रेशर। अबे भाई इतनी टेंशन खुद भी ले रहा है, हमें भी दे रहा है, तो तमीज से बता दे तेरे को चाहिए क्या। आराम से भी तो बता सकता है ना। तो गधे की बात गलत नहीं होती, गधे का स्टाइल क्या होता है, गलत होता है। घरों में बातें गलत नहीं हो रही होती, स्टाइल की वजह से लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं, तंज होते हैं। जब कोई घर में मसला हो, बेगम साहिबा का कोई मसला है, बेगम से बोलो तमीज, पहली रात में बता दो, देखो इस घर में तमीज का माहौल है, चीखने चिल्लाने का माहौल, बेगम कोई बात हो तमीज से बता देना। औरत बता दे अपने मियाँ को, आपने जो बात कहनी हो कैसे कहनी है, तमीज। अम्मा को बता दो, अम्मा ये बहू आई है, जो कहना हो ना आहिस्ता, आराम से, इज्जत के साथ। ये देखो बेटा रोटी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पका दो। अम्मा क्या कर रही होती, तुझे तो रोटी पकाने, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है, तेरी माँ ने तुझे आलू छीलना नहीं सिखाई, ये क्या छीला है। तो अब मोहब्बत होगी घर में भाई, आराम से बता दो, मोहब्बत से, बेटा तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ तुम्हें सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सीख के आई हो, थोड़ी सी ये गलती है, ये मैं सिखा देती हूं। समझ में आ रही है बात? देखो मैं एक वाकया सुनाता हूं, उससे बात समझ में आएगी। तमीज और बगैर तमीज में कितना फर्क है। हमारे एक दोस्त ने बताया, अमेरिका में एक स्विमिंग पूल में वो खड़े हुए, तो एक खातून अपने छोटे बच्चे को लाई स्विमिंग सिखाने के लिए, वो अंग्रेज खातून थी। बस ये वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। खुलासा ये कि तमीज, ये किस पर बात हो रही है, जब बात करो आराम से, तमीज से।
تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون, سوئمنگ سکھانے کے لیے چھوٹا بچہ. ادھر ایک پاکستان کی خاتون, وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا. انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ. بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا. یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, انسان آگ لگ جاتی. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے. اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے. کیا خیال ہے؟ تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی. اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں. کیس آیا, میں نے غصے میں دھڑ 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 طلاقیں دے دی, اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا. زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی. رو رہا ہے کہ یار میں نے کیا کیا. تو غصے میں پاگل ہونا, میٹر گھوم جانا, یہ ڈائلاگ بتانے کے نہیں ہے کہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں غصے میں. تو ہوتا ہے, ہر آدمی کے کو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہر آدمی پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اس کو کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہو جائے تو انسان توبہ استغفار کرے, اس پہ فخر نہ کرے کہ ہم تو الحمدللہ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. میں تو دیکھو ایک واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے تو سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں اس میں. حضرت عائشہ نے کیا کیا, وہ حلوے کی پلیٹ پیغمبر کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے ماری اور وہ توڑ دی. صحابہ بھی موجود تھے, اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے, صحابہ بھی موجود تھے. آپ بتاؤ یہ بظاہر کتنی بڑی ایک یعنی نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, آپ اپنے دوستوں میں ہو اور آپ کی بیوی یہ حرکت کرے آپ کے دوستوں کے سامنے, برتن زمین پہ توڑ دے, آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے رکھ کے چماٹ لگایا, یہ بولو گے نا. دوستوں کو فخر سے بتاؤ گے یار میری بیوی نے ایسا کیا میرے ساتھ. اور تیرے بھائی کا تو جب غصہ آتا ہے تو تجھے پتا ہے تیرا بھائی پھر دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے. یہ فخر سے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بس تیرے بھائی کو غصہ آیا, تیری بھابھی پہ اس نے چائے کا کپ توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو یار, سید الانبیاء ہیں, سرور کائنات ہیں. زوجہ نے یہ کام کیا, آپ غصے سے مغلوب نہیں ہوئے, آپ نیچے بیٹھ گئے, برتن کو جمع کیا, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت محبت میں کیا اس نے کہ بھائی میری باری ہے, میں چاہتی ہوں شوہر کی توجہ میری طرف رہے. اور زینب جو ہے اس میں حلوے بھیج کے توجہ کدھر کر رہی ہے؟ اپنی طرف کر رہی ہے. تو غیرت میں ہوا ہے, کوئی بھی غصہ نہیں آیا پیغمبر کو. تو گھر بسانا ایسے لوگوں کا کام ہے جو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, جو بات بات پہ کھوپڑی گھومتی ہے, طلاقیں دیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے جو آج نوجوان کہتے ہیں ابے تیرے بھائی کا غصہ آتا ہے میں تو پھر دیکھتا ہوں, میں تو پھر دیکھتا ہی نہیں کون ہے سامنے. تو ٹھیک ہے بیٹا, تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون ہے سامنے, تو پھر تو سالوں سے بھی تو پٹتا ہے نا. وہ بھی تو واقعہ. اچھا جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرف کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں.
تیرے بھائی کو غصہ یہ کیا, آگے سے کیا ہوا پھر وہ تو بتانا. وہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ آگے سے کیا ہوا, وہ پی جاتا ہے. تو اس لیے غصے میں پاگل ہو جانا, گھروں میں شور شرابے, چیخنے چلانے کا معمول, قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار. ہوتا میں بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں, اور مجھے خیال آتا ہے ابھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں. تو پھر توبہ استغفار کر لے, اور کیا. حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے, اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شرک نہیں کرنا, نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. ان کے بچے ماموں کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے, اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.